حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر کیسے تھے، اور کیا آخر تک ان کے گھروں کی حالت یہ رہی یا تبدیلی ہوئی؟ ان کے گھر کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں سوائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کچھ تغیر ہو گیا تھا، باقی سب ایک ایک کمرہ تھا بس، اور آدمی ہاتھ بلند کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اور تابعین بھی کہ ہم ہاتھ بلند کرتے تھے تو چھت سے ٹکرا جاتا تھا، اور سیدھا لیٹنے کی جگہ ہوتی تھی، اور اگر کوئی لیٹ جاتا تھا قبلے کی رعایت کرتے ہوئے اس کے عرض میں تو پھر جگہ کم تھی اور طول میں جگہ زیادہ تھی، اتنی کم تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں سو جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما دیتے تھے، اور جب آپ نے سجدے میں جانا ہوتا تھا تو میرے گھٹنے پہ یا جسم پہ ہاتھ رکھ کے دباتے تھے تو میں سمجھ جاتی تھی کہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں پاؤں پیچھے کر لیتی تھی، میں انتظار کرتی تھی، جب سجدوں سے آپ فارغ ہو جاتے تھے اور قیام میں تشریف لے جاتے تھے تو پھر میں پاؤں پھیلا کے سو جاتی تھی۔ اسی طرح امہات المومنین کے گھر جو تھے وہ بنائے گئے تھے پتھروں سے، وہ بنائے گئے تھے مٹی سے، اور اس میں یہ سرو کا جو درخت ہوتا ہے اس کے سلیپرز ڈال دیے گئے تھے، اس کے تختے ڈال دیے گئے تھے۔ تو اس زمانے میں پتھروں کے گھروں میں لکڑیاں ڈال کے، ایک ردہ مثلا لکڑی کا ڈال دیا، پھر اوپر پتھر رکھ دیے، اس طرح کی چنائی ہوتی تھی۔ یہی چنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تھی، اور یہ آخر تک رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جس دن مدینہ منورہ میں خلیفۃ المسلمین کا حکم آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو بڑا کیا جائے اور تمام گھر اس میں داخل کر دیے جائیں، تو وہ جو گھر اس وقت مسجد میں داخل کیے گئے ہیں تو سارے اہل مدینہ اس دن رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش یہ گھر باقی رہتے تو لوگ یہ جان سکتے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے چھوٹے چھوٹے حجروں میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے گھر میں تغیر واقع ہو گیا تھا۔ ایک تغیر تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ان کو جو تقسیم ہوئی تھی زمین کی، یہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور یہ اصل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ قیامت تک کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ثواب کا بندوبست کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آج تشریف فرما ہیں وہ قبر مبارک کی جگہ یہ اصل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی، اور مسجد نبوی کی پہلی 2 صفیں جن میں آج تک ادھر کو نہیں بڑھایا گیا، یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کے دی تھی۔ پیچھے جو جگہ ہے جہاں پہ چبوترا ہے اصحاب صفہ کا، اور اس سے آگے والی جگہ ریاض الجنہ، یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کے دی تھی۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت جگہ خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی۔ تو وہ جگہ کچھ ایسی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ بنا تھا اس حجرے سے تھوڑا سا اوپر ایک ٹیلہ بھی تھا، تو وہ ٹیلہ جو تھا اس کا ایک دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جو پائنتی ہے، یا پائنتی تو اس طرف کو ہے، یہ جو اصحاب صفہ وغیرہ کا مقام ہے، ایک دروازہ ادھر کو کھلتا تھا اور ایک دروازہ قبلہ رخ کھلتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ کا جو دروازہ ہے اس سے باہر تشریف لے جاتے تھے، تو سامنے جو حجرہ بنے ہوئے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تھے۔ یہ اصل میں حضرت نعمان رضی اللہ عنہ وہ بہت بڑے بلڈر تھے، کئی گھر بناتے تھے بیچ دیتے تھے، گھر بناتے تھے بیچ دیتے تھے، انہوں نے یہ بنا دیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی صاحبہ کی محبت کی وجہ سے 2-3 میل وہ دور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے تھے
کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے. تو پھر جب یہ پریشانی بڑھی تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ کے گھر کے بالکل سامنے میرے حجرے ہیں وہ لے لیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ کے سامنے جو حجرے بنے ہوئے تھے یہ آمنے سامنے ہو گئے تھے. یہ آمنہ کیا ہے؟ آمنہ کا کیا مطلب ہے؟ اردو زبان میں ایک ہوتا ہے محمل تابع، ایک ہوتا ہے اصل. اصل لفظ اصل ہوتا ہے اور جو اس کے بعد اس وزن پہ اسے پورا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اسے کہتے ہیں محمل. روٹی شوٹی، کھانا مانا، جوتا بوتا. یہ بوتا کیا ہے، مانا کیا ہے؟ عمومی طور پہ انڈینز جو ہوتے ہیں وہ واؤ سے گھر وال بازار جا رہے ہیں، جوتا ووتا خریدو گے. اور پٹھان میم استعمال کرتے ہیں، کھانا مانا، جوتا موتا. اور پنجابی شین استعمال کرتے ہیں، جوتا شوتا، کھانا شانا. ہر قوم کی اپنی اپنی زبان ہے نا. یہ جو اصل اور محمل ہوتا ہے یہ کبھی پہلے آتا ہے کبھی بعد میں آتا ہے. مثلا جوتا بوتا، یہ بوتا جو ہے نا یہ بعد میں آیا تو اسے کہتے ہیں لاحقہ. اور ایک ہوتا ہے سابقہ. سابقہ جو پہلے آ جائے محمل اور اصل بعد میں آئے. یہ آمنہ جو ہے نا یہ وہ محمل ہے. سامنا آمنا ہونا چاہیے تھا، یہ ہو گیا آمنا سامنا. یہ آمنہ سنسکرت کا لفظ ہے تو اس لیے اردو پڑھو بھیا. آمنہ جو ہے سنسکرت کا لفظ ہے ورنہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے. سامنا آمنا ہونا چاہیے تھا کہ محمل ہو گیا، لیکن یہاں محمل پہلے آ گیا. خیر، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے گھر تبدیل کر لیا تھا. اپنا گھر جو دور کا تھا ان کا وہ لے لیا اور یہ دے دیا. اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے گھروں کے درمیان ایک گلی آ گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبلہ رخ کے دروازے سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو تہجد کے وقت ان کے دروازے پہ رک کے دستک دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اٹھنے کا وقت ہو گیا، اٹھو اور نماز پڑھو. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا کے جگا ہی دیا، فرمایا علی اٹھو اور نماز. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کیا کریں، نیند ہی اتنی آتی ہے، اللہ غالب کر دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جملے پہ کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں گزرا تو باہر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اور انسان بہت ہی بحث مباحثے کی طبیعت لے کے پیدا ہوا ہے. تو ادھر کا دروازہ یہ تھا اور ادھر کا دروازہ جو ٹبے کے اوپر جا کے آتا تھا وہاں کا دروازہ وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. ادھر ہی جدھر یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس چبوترے سے تشریف لاتے تھے، کبھی ادھر کو تشریف لے جاتے تھے. پھر جب آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں میں سے کسی کے گھر نہیں جاؤں گا، تو آپ اپنے اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر جو ٹبہ تھا وہاں تشریف لے گئے، وہاں بستر بچھوا لیا. اور وہ بستر جو بچھوایا تھا کوئی بستر نہیں تھا، بان کی چارپائی بنی بھی تھی. اور بان چونکہ ہوتا ہے ٹھنڈا، کسی زمانے میں اس کی چارپائیاں بنایا کرتے تھے، بنواتے تھے، اور اس پہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو بہت ہی ٹھنڈا ہوتا تھا اور ہوا چلنی شروع ہوتی تھی تو گاؤں دیہات میں لوگ اسی پہ عمل کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور یہ جو مسجد نبوی کی طرف دروازہ تھا یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے. جب افواہ اڑ گئی کہ آپ نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، یہاں سے بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے
اور بغیر اجازت کے کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع خود بھی فرما دیتے تھے کہ کسی کو نہیں آنا۔ کبھی کبھی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ آؤ ایک ضروری بات کرنی ہے، اور کبھی کوئی خود بھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوئے ہوئے تھے، اسی پہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ جو ٹبا تھا اس پہ کوئی پردہ وردہ ڈال لیا ہوگا یا کچھ ہوگا ایسا۔ تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہاں ایک سیڑھی تھی جو میرے حجرے میں آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے نیچے تشریف لاتے تھے۔ تو جب 29 دن پورے ہو گئے تو میرے گھر میں نزول فرمایا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو ہم سے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ نہیں ملیں گے۔ آپ نے کہا عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ میں لائن لگا دیتی تھی اس پہ حجرے کی دیوار پہ، اور گنتی رہتی تھی کہ آج کیا دن ہوئے۔ تو جس دن 29 لائنز پوری ہو گئی میں نے کہا اب 1 دن رہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لے آئے، اور اسی دروازے سے بلال رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ بہت بے قرار تھے، 3 مرتبہ آئے اور بلال رضی اللہ عنہ واپس گئے، ان کے نہیں عمر آرام فرما رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے اونچی آواز سے فرمایا کون عمر ہیں تو انہیں آنے دو۔ تو کہتے ہیں میں جو ہی گیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول طلقکن، سب بیویوں کو طلاق ہوگی؟ تو فرمایا نہیں ایسے تو نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ کہہ رہی تھی کہ ان کے کھانے پینے اور اخراجات کو بڑھایا جائے، تو میں نے ان سے کہا میں 1 مہینے تک آؤں گا ہی نہیں۔ تو یہ بس بات ہوئی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے میری جان میں جان آئی کہ میری بیٹی حفصہ کو طلاق نہ ہو گئی ہو۔ یہ اپنی بیٹیاں ہوں گی نا تو تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ بیٹیوں کا دکھ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ کہتے میری جان میں جان آئی، میں نے اٹھ بیٹھے، میں جب حاضر ہوا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ بان کے نشانات باقاعدہ گوشت میں پیوست ہوئے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کاش اللہ سے اتنی دعا مانگ لیتے، ہم آپ کے لیے کوئی اچھا بستر بنا دیتے۔ اور یہ دنیا کا بادشاہ بستروں پہ اتنے آرام سے سوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے ہاتھ ہلایا اور اپنے فرمایا وانت فی ھذا یا ابن خطاب، اوہو خطاب کے بیٹے تم ابھی یہی سوچ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے آخرت ہمارے لیے کیسی رکھی ہے؟ ان کی تو دنیا ہے نبٹ جائے، مراد یہ۔ تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تغیرات، ایک یہ تھا، ایک اور تھا، وہ یہ کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے یہاں بہت لوگ آنے لگے تھے قبر مبارک کی زیارت کے لیے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کی یکسوئی میں، تنہائی میں، عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے حکومت سے کہا، شاید عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، عرض کیا کہ آپ خلافت سے کہ آپ ایک دیوار لگوا دیں اور 2 دروازے کر دیں، جنہوں نے قبر شریف کو دیکھنا ہے ادھر سے چلے جایا کریں اور مجھے اپنے اس میں رہنے دیں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک برچھا رکھا ہوا تھا، بانس تھا، اور بانس کے آگے انہوں نے نیزے کی انی لگا دی تھی، اور جہاں انہیں کوئی چھپکلی نظر آتی تھی تو مار دیتی تھی، اس سے کسی کو حکم فرماتی تھی کہ مار دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو چھپکلی کو پہلی ہی نشانے میں مار دے گا اللہ اسے 100 نیکیاں دے گا، اور اگر اس کا نشانہ چوک گیا تو پھر اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو مومنین رضی اللہ عنہ کے حجرے میں یہ تغیر واقع ہو گیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس لیے فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ گئی اور اس نے مجھ سے کہا میں 2 رکعتیں آپ کے یہاں پڑھ لوں؟ میں نے کہا پڑھ لو۔ تو میں لیٹی اسے دیکھ رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، اور دوسری رکعت کے سجدے میں جو گئی سر ہی نہیں اٹھایا۔ میں نے کسی سے کہا پوچھو تو دیکھو تو صحیح سے کیا ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہلایا تو جان اس کی نکل گئی۔ فرمانے لگی میں اسے دیکھ کے سوچتی رہ گئی کہ وہ انسان ایسے بھی مر جاتا ہے۔ تو میرے ذہن میں جو شبہ تھا کہ میرا بھائی عبد الرحمن مکہ مکرمہ میں آتے ہوئے وہ ایک دم سے مجھے اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں اسی میں تھی کہ ضرور کسی نے زہر دے دیا ہے۔ جب میں نے اس عورت کی موت دیکھی تو میں نے کہا لوگ سچ کہتے ہیں، میرے بھائی کو بھی ایسے ہی ہو گیا ہوگا۔ تو یہ تغیرات واقع ہوئے تھے۔
بعض روایات میں سے زینب رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، لیکن وہ اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ تو یہ تغیرات واقع ہوئے تھے۔